یہ نظام مکمل طور پر محفوظ، شفاف اور خودکار ہے۔ ہر ادائیگی براہ راست حکومتی نظام میں ریکارڈ ہوگی، جس سے ہر مرحلے پر احتساب اور شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے ہر حاجی کو جدید ٹیکنالوجی کی بدولت عالمی معیار کی سہولت، اعتماد اور آسانی فراہم کی جائے، تاکہ اس کا روحانی سفر مزید پرسکون اور خوشگوار بن سکے۔ اب میں حج واجبات، ان کے اقساط اور ٹائم لائن سے متعلق آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ منظور شدہ حج پالیسی کے تحت سرکاری حج سکیم کے تحت نشستوں کی تعداد 1,07,526 ہے۔ 1,07,526۔ سرکاری حج سکیم 2027 کے تحت 40 دن والی لانگ حج سکیم کا پیکج 12 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ شارٹ حج سکیم 20 سے 25 دن کے اخراجات 13 لاکھ مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلی قسط کی وصولی 17 اگست سے شروع کی جائے گی۔ منتخب پیکج کا 50% جمع کروانا لازم ہوگا۔ دوسری قسط اکتوبر کے پہلے ہفتے میں طلب کی جائے گی۔ یہ بات ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے، پہلے آئیں پہلے پائیں کے تحت وزارت کے آن لائن سسٹم میں پہلے رقم جمع کروانے والے درخواست گزار کنفرم ہوتے جائیں گے اور نشستیں مکمل ہوتے ہی ادائیگی روک دی جائے گی۔ شارٹ سکیم میں 30,000 نشستیں مقرر ہیں، لہذا یہ تعداد پوری ہوتے ہی شارٹ سکیم برائے حج 2027 کی آن لائن ادائیگی بھی روک دی جائے گی۔ حج 2027 کے لیے نشستیں پوری ہونے کی صورت میں رجسٹرڈ عازمین حج کو اگلے سال کی ویٹنگ لسٹ میں رکھا جائے گا۔ حج 2028 تا 2030 کے لیے رجسٹریشن کا عمل بدستور جاری رہے گا۔ لانگ ٹرم حج سکیم کے لیے 10% ادائیگی کا اعلان یہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ پرائیویٹ عازمین حج کے لیے بھی انتہائی اہم اعلان ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سال 2027 کے لیے پرائیویٹ حج سکیم کے تحت مختص نشستوں کی تعداد 71,684 ہے۔ پرائیویٹ عازمین حج کو آن لائن حج پورٹل یا پاک حج ایپ پر حکومت سے منظور شدہ 25 مجاز منظم کمپنیوں کے حج پیکیجز دیکھنے اور اپنی پسند کے مطابق انتخاب کرنے کی سہولت حاصل ہوگی، اور لہذا نجی حج سکیم کے تحت روانگی کے خواہشمند عازمین حج بھی صرف حکومت کے مقرر کردہ ڈیجیٹل نظام یعنی پاک حج ایپ یا حج پورٹل کے ذریعے ہی اپنے منظم کا انتخاب، حج پیکج کا انتخاب اور اوپر دیے طریقہ کار کے مطابق ادائیگی کر سکیں گے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سرکاری ڈیجیٹل نظام سے باہر کسی بھی قسم کی مالی لین دین یا ادائیگی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس بارے میں تمام مجاز حج آرگنائزرز کو بھی باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا ہے۔ لہذا پرائیویٹ عازمین حج کسی بھی نجی ٹور آپریٹر یا کمپنی کو براہ راست رقم ہرگز جمع نہ کروائیں۔ یہ نیا نظام نہ صرف عازمین کے سرمایہ کا تحفظ یقینی بنائے گا، بلکہ ہر درخواست گزار کو یکساں، منصفانہ اور شفاف طریقے سے خدمات فراہم کرے گا۔ میں تمام رجسٹرڈ عازمین حج سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صرف وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں، پاک حج ایپ اور سرکاری ذرائع استعمال کریں اور کسی بھی غیر مصدقہ اطلاع یا غیر مجاز ادائیگی سے مکمل اجتناب کریں۔ نئی ہدایات کے لیے وزارت کے آفیشیل سوشل میڈیا، پاک حج ایپ اور ویب سائٹ کو دیکھتے رہیں۔ آخر میں ایک بار پھر حبیب بینک لمیٹڈ، نیشنل آئی ٹی بورڈ، سیکٹری مذہبی امور ان کی ٹیموں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی انتھک محنت اور حجاج کرام سے دلی لگاؤ کی بدولت
ہم کامیابی سے اگلے مراحل طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان کے ویژن اور حکومت کے اصلاحاتی اقدامات کے تحت آج 2027 کا یہ نیا ڈیجیٹل نظام شفافیت، سہولت اور بہترین عوامی خدمت کی ایک نئی مثال قائم کرے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ ایم او یو سائن ہوگا اس کے بعد MOU سائن ہوگا، اس کے بعد آپ کو سوال بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کافی ہے۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماشاء اللہ۔ جی سردار صاحب یہ بتائیں، آپ نے شفافیت کا کہا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کافی شفافیت بھی لاتے ہیں، یہ جو HBL کو کس شفافیت کے تحت لایا گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں سیکرٹری ابرار صاحب، یہ بتائیں ایک ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی کلیم کی، کیا وہ انکوائری وہ خود جواب دیں کہ وہ انکوائری ختم ہوگی؟ وین ہی واز DG حج تو 68 کروڑ ریال انہوں نے ٹرانسفر کیے، تو اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ میں جواب دوں جی؟ نہیں، پہلے وہ دینا HBL والے اکیلے HBL کو ہی کیوں یوز کیا گیا ہے، کوشچن یہ ہے۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ ضمنی کے بعد نہیں یہ آفر تو سب کو ہوئی تھی، سب اس نے جی سب جتنے بھی بینک ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور جو اس کی شرائط تھی اس کے مطابق جو بینک اتری ہے اسی کو دیا گیا، اور اسی لیے ہم ساری چیزیں میڈیا کے ذریعے مطلب ہے کروانا چاہتے ہیں تاکہ عام آدمی کو بھی یہ معلومات حاصل ہو سکے، اور اس میں اصل مقصد شفافیت کا ہے، وہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ آج جو یہ معاہدہ ہوا ہے، یعنی جتنی بینکوں انہوں نے جو بھی بیڈنگ میں حصہ لیا تھا، اور اس میں سب سے یعنی جو یہ HBL ہے اس کے مطابق یہ اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور اس میں اس کے مطابق انہوں نے ابھی دیکھے نا ان کی جو یہ ڈائریکٹر صاحب ہیں اسد علی خان اسد صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا یعنی انہوں نے منافع کمانے کی بات نہیں کی، بلکہ حاجیوں کی خدمت کے جذبے کے تحت جو انہوں نے آفر دی تھی اس کو قبول کیا گیا۔ اس میں تھوڑا سا دو چیزوں کا سوال ایک کیا گیا ہے جی کہ حبیب بینک کو کیوں لیا اور باقی بینکس کو کیوں نہیں لیا۔ تو ہم نے 2 سٹیجز کی تھی، پہلے ہم سب بینکس کو ہم نے بلایا تھا کہ جی آپ اپنا انٹرسٹ شو کریں اور ہمیں ڈیجیٹل، کیونکہ ہم سارا نظام ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ڈیجیٹل کے لیے بڈس جمع کروائیں۔ تو انفارچونیٹلی انہوں نے وہ ساری بڈس نہیں دی، وہ پرانے نظام پر چلنا چاہتے تھے، ویئرز ہمیں بڑی کلیئر انسٹرکشن بھی ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے، اور ہمارا خود بھی ارادہ یہ ہے اور سعودی سسٹم کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹل نظام میں لے کے جائیں۔ تو دوبارہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہم نے بلایا، اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ سنگل بڈر جو ہے وہ ون کرے گا، اس میں سارے بینکس نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ اپنے GS حج کے دفتر سے لے سکتے ہیں، اور وہ کلیئرلی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے، اسکورنگ کیسے ہوئی کیسے نہیں ہوئی اور ابھی بینک کیسے ون کر کے آیا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ دوسرا سوال ذرا پرسنل بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ انکوائری میرے اگینسٹ نہیں تھی، وہ انکوائری کلیم کے اگینسٹ تھی، میں نے انیشیٹ کروائی تھی، اور اس کی بنیاد پہ کلیم سروس سے سسپینڈ بھی ہوا، ریموو بھی ہوا، اور اس کے خلاف ریڈ وارنٹ بھی ایشو ہوا۔
اور اس کے تمام جو یہاں پر اثاثہ جات تھے ان کو منجمد بھی کیا گیا. تو کانٹیکسٹ میں چیزیں رکھیں تاکہ میری کریکٹر ایسیسینیشن بھی نہ ہو. کم از کم سیکٹری ہوتے ہوئے مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں ایک کٹہرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی ہاں یہ کلیئر ہو گیا. ایک سوال کا جواب دیں کہ جو آپ نے بتایا کہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت جو اخراجات ہیں اس کا آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا. وہ لوگ چاہے جتنا مرضی پیسہ وصول کر دیں. آپ نے کہا ہمارے سسٹم میں تو رجسٹرڈ جو ہے وہی آج سیکرٹری صاحب. جی میں اس میں اگین آپ کو سسٹم میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ راز تھا کمپنی اور اس حاجی کے درمیان کہ اس نے کتنے پیسے پے کیے کتنے پیسے نہیں پے کیے. کمپنیز کو ہم نے ایک پیکیجز کی لسٹ دی ہوئی ہے کہ یہ پیکیجز لیے جا سکتے ہیں. اب جب آپ ڈیجیٹل سسٹمز کے ذریعے اس کو کریں گے تو یہ ہمارے نالج میں بھی ہوگا, سسٹم کے نالج میں ہوگا, آپ کے نالج میں ہوگا کہ کس کمپنی کو حاجی نے کتنے پیسے دیے اور کس پیکیج کے لیے دیے ہیں. کیونکہ یہ تو لوگوں کی اپنی چوائس ہے کہ وہ بہت اچھا حج کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیڈ پیکیج لیتے ہیں, لیکن پھر جو وہاں سروسز ملیں وہ بھی لیڈ پیکیج کی ملیں. اور اگر وہ درمیانے درجے کی فیسلٹیز کے درمیان کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پیکیج اویلیبل ہے, وہ اس کو چوز کر رہے ہیں. اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کا مقصد یہ تھا. اس سے پہلے ہو یہ رہا تھا کہ حج کی ایک باقاعدہ میں سمجھوں گا ایک منڈی بنی ہوئی تھی کہ باہر جو ہے وہ لوگوں سے 600 لوگوں سے آپ نے اپلیکیشنز لے لی اور 40 کے پیسے جمع کروا کے اس کو پروسیس کر دیا, تو اس سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا تھا. تو اس دفعہ ہم نے اس کو بڑا کلیئرلی اسٹیپولیٹ کیا ہے کہ آپ اسی سسٹم کے ذریعے پے کریں تاکہ آپ کی پیمنٹ, آپ کا نام سارا ریکارڈڈ ہو, اور اگر آپ کسی سٹیج پہ کوئی آپ کی کمپلینٹ ہوگی تو اس کا ریٹریول سسٹم بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے. اچھا سر یہ ٹھیک ہے حبیب بینک کو آپ نے سرکاری ضابطہ کے تحت سلیکٹ کیا ہے, میرٹ اور مقابلہ بھی ہے, لیکن کیا ہینڈلنگ ایشو نہیں ہوگے؟ اتنے زیادہ حجاج 140 ارب اکٹھی کرنا, پھر پورے برانچز میں انہوں نے نیٹ ورک تو ہے لیکن بینک میں ہینڈلنگ کے ایشو تو ہوں گے, اور دوسری طرف صارفین کی خواہی کا بھی اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو اپلیکیشن ہے اس کے لیے سارا ذمہ داری ان پہ ڈال دی, پہلے بینک یہ فیسلٹی دیتے تھے, تو کیا حبیب بینک اس سے مبرہ ہے, اس سے انحراف کر؟ اس میں دیکھیں میں 2-3 چیزیں یہاں مینشن نہیں ہوئی لیکن میں آپ کو مینشن کیے دیتا ہوں. اس سے پہلے سسٹم یہ تھا کہ بینک سے اپلیکیشن جمع کرواتے تھے اور اس اپلیکیشن کو ہم سسٹم میں لے کے جاتے تھے. اس میں بہت زیادہ غلطیاں آ رہی تھی. جب ہم سعودی سسٹم میں جب انفارمیشن بھیجتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جو سپیلنگ ہے کسی بندے کی نام کی وہ بھی غلط ہے, کسی کی ڈیٹ آف برتھ غلط ہے, اور اس کا اور پاسپورٹ کا ڈیٹا میچ نہیں کر رہا. اس دفعہ ہم نے اس سسٹم کو پاسپورٹ کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ جو ہی آپ اپنا نام اور پاسپورٹ نمبر لکھیں گے وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا فیچ کرے گا پاسپورٹ سسٹم سے اور اس پر لگا دے گا. تو فارم فل کرنا وڈ ناٹ بی کمپلیکیٹڈ. پہلے ہم فارم فل کرنے کی فیسلٹی دینے کے لیے لوگوں کو بینک میں بھیجتے تھے, اب ہم نے فارم فل کرنے کے نظام کو آسان بنا دیا ہے. دوسری ایک چیز ہے, ایک جس چیز کا بینکنگ اسپریڈ آف کورس ایک فرق پڑتا ہے کہ جہاں آپ کی اتنی زیادہ برانچز کام کر رہی تھیں آپ تھوڑی کر رہی ہیں تو اس سے ایکسیس کا, تو اس کو ہم نے نیوٹرلائز کیا ہے 3 میکنزم سے. ایک تو آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں, دوسرا آپ جو ہے وہ ان کی پورٹل کے ذریعے پیمنٹ آن لائن کر سکتے ہیں, دوسرا آپ کارڈز کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ آپ ڈیجیٹل فارم کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور چوتھا بھی ہم نے ایک فیسلٹی حبیب بینک کو کہا ہے کہ جہاں بینکنگ اسپریڈ نہیں ہے وہاں یہ اپنی موبائل بینکنگ بھی پرووائڈ کریں گے. ہم نے وہ ایریاز لسٹ کیے ہوئے ہیں کہ ان ایریاز میں ان کا بینکنگ اسپریڈ نہیں ہے, وہاں پر یہ اپنی موبائل بھی پرووائڈ کریں گے جہاں وہ لوگوں کو جا کے اپلیکیشن جو ہے وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کریں. جی نہیں, لاسٹ جو اصل میں ایک کنفیوژن چلا آ رہا تھا وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں یہ سارا واضح کریں گے. شروع ہو رہی ہیں 17 اگست سے. جی یہ بتائیں سر 2026 کے مراجعات کب تک دیے جائیں گے حاجیوں کو؟ 2026 کے حاجیوں کے بقاجات کب تک دیں گے؟ نارملی ہماری ریکنسیلیشن مکمل ہوتی ہے دسمبر تک اور ہم جنوری میں دیتے ہیں انشاءاللہ. اس دفعہ اس سے پہلے کوشش کریں گے. ایک اور یہ بتائیں کہ جو فارم کو فل کرنے کا سسٹم ہے, پڑھے لکھے افراد پاکستان میں ان کی تعداد کم ہے, خاص طور پر
गांव देहात के लोग, तो वो अगर उनको कोई डिफिकल्टी आती है अपने डाटा को एंट्री करने में, तो क्या HBL उसको भी सपोर्ट करेगा, जैसे पहले ब्रांच में जाके लोग जी, वो करेंगे, अपने आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें कि आप बैंक की तरफ से हैं या जर्नलिस्ट हैं, कौन है आप? अली शेर साहब, डिजिटल मीडिया से हूँ। अली शेर साहब आप अली शेर साहब, रासन ये बताएं कि ये सिस्टम हमेशा जब भी कोई सिस्टम नया लाया जाता है तो उसके साथ पैरेलल जो पुराना सिस्टम होता है उसको आम तौर पर रखा जाता है ताकि कुछ हर्डल्स आए तो वो एड्रेस हो सके। जितना यकदम हम डिजिटलाइजेशन पे गए हैं, अच्छी बात है, सोल्यूशन है, सब कुछ ज़बरदस्त, लेकिन एक इवल जीनियस के तौर पे कुछ बहुत ऐसी चीज़ें आप लोगों ने सोची है कि यहाँ हर्डल्स आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? कहीं ऐसा हो कि जिस तरह हमारे हज़ारों हाजी जो थे वो जाने से रह गए, तो मामला इसी तरह का हमारे सामने आया। इसका भी मैं आपको इस तरह कहता हूँ, एक तो जो एप्लीकेशन टाइमिंग है वो 17 अगस्त से स्टार्ट होगी और जब तक वो दरखास्तें मुकम्मल नहीं होती वो उसमें चलती रहेगी, विच मीन ये 17 अगस्त से 17 सितंबर भी जाएगी और 17 अक्टूबर भी जाएगी। तो ये हैव सफिशेंट टाइम टू मेक एडजस्टमेंट। तो वो हमारे जहन में है कि इन केस अगर कोई इशू आता है तो उसकी एडजस्टमेंट बैकअप हमने कैसे उसको मैनेज करना है। दूसरा, ये डिजिटल का भी पहला साल नहीं है, डिजिटल का इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफर करती रही है। ग्रेजुअली हम इन सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं और अब माशाल्लाह आपकी लार्जली सर्विसेज डिजिटल हैं। इवन लोग जो है अपने बिल्स पे कर रहे हैं, अपने बिस्क की इंफॉर्मेशन और बिस्क के पैकेजेस ले रहे हैं, तो इवन रिमोट एरियाज़ में भी ये डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बैकअप में उसमें अपना प्लान किए हुए हैं। मेरा सर असद खान साहब से सवाल है, बुनियादी तौर पर आज जो सेरेमनी हुई है, ये जो दस्तखत हुए हैं, ये कोई एक मामूली काम नहीं हुआ है। आज ही आपकी स्टॉक मार्केट में शेयर्स गए, आसमान पे पहुंच जाएंगे। मैंने आपसे बुनियादी सवाल ये करें कि बहुत तरली पैसे जमा हो रहे हैं बैंक में, जून 2027 में हज होना है। जी जी। सवाल अब ये है कि ये जो इतनी बड़ी अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट आपके पास जमा होगी, अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई मुनाफा आप नहीं लेंगे, ठीक है, ये शरिया अकाउंट में होंगे ना सारे पैसे, आप इस पैसे के यूटिलाइज एक साल के दौरान इस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन करेंगे? थैंक यू सर। थैंक यू जी। सो आपने जो अर्ज़ किया कि जो इतना टाइम होगा, देखें मोरा ने मिनिस्ट्री ने भी कुछ पैसे रिमिट करने होते हैं सऊदी गवर्नमेंट को। सो जो कलेक्शन होगी वो 2 फेजेज़ में हो रही है, एक पहले 6 लाख ले रहे हैं, फिर उसके बाद लेंगे, ठीक है। सो ये जो पेमेंट्स करनी होगी मिनिस्ट्रीज़ में, उसी तरह ये पेमेंट निकलती भी जाएगी और ये जो फंड्स हैं ये सब मिनिस्ट्री के अकाउंट में होंगे। हम कस्टोडियन हैं टू प्रोवाइड द सर्विस, हम कस्टोडियन है कि हमारे 1700 नेटवर्क से हम कस्टमर्स को फैसिलिटेट करें। कुछ हज़ार से सुबह भी पहले मेरी बात हुई है, हम एक्साइटेड हैं कि हमने इस फरीज़े में कंट्रीब्यूट करना है। सो ये इस तरह हम लेके चल रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा। एक तो ये कि प्राइवेट दरखास्तें जो हैं सरदार साहब से, ये कब से वसूल की जाएंगी? क्या ये भी इसके साथ ही वसूल होंगी? और जो हज का सारा अमल है वो उसकी डेडलाइन क्या है? ये प्राइवेट जो दरखास्तें हैं उनकी वो भी इसी के साथ शुरू होंगी 17 से तमाम, जब तक उसका वो आखिरी। सऊदी अरब की डेडलाइन क्या है? सऊदी अरब की डेडलाइन तो हमारी डेडलाइंस इस वक्त भी रन कर रही हैं। मसलन हमारी एक 13 की डेडलाइन है जिस पे हमने ये बताना है उनको कि जी हम पिछले साल के कैंप्स लेंगे या नहीं। फिर एक डेडलाइन हमारी आती है 14 को जिसमें बिज़नेस प्लान हमने जमा करवाना है। 26 सितंबर से एक डेडलाइन है जिस पे हमने आजियों को उनके साथ रजिस्टर करना शुरू करना है और वो उसकी लास्ट डेट जो है 1 जनवरी है। लेकिन हमारा जो ही आजी की एप्लीकेशन पूरी हो जाएंगी तो हम उनका डेटा, उनके फंड्स, रिसोर्सेज उनको ट्रांसफ़र करेंगे। फंड्स की भी डेडलाइन दी है, वो डिटेल कम्प्रीहेंसिव एक टाइम लाइन है, वो भी अगर आप चाहेंगे तो हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है अभी बैंक वालों से कि पिछले 2 महीने से एक जितना भी सिस्टम है डाउन जा रहा है और इसमें पीडी में 3 से मेरे ख्याल 4 बैंक काम कर रहे थे। अगर कोई भी चीज़ लेने के लिए जाएं बैंक में या देने के लिए जाएं तो वो एक ही बात करते थे बैंक का अमला कि जी सिस्टम डाउन है। इस्लामाबाद में भी यही सूरत आ रही है। अब हाजी साहबान के इतना बोझ बढ़ जाएगा तो ये इनका सिस्टम कैसे गिना आगे जाएगा? मैं आपको बताऊँ, इंटरनेट का कौमी मसला, नहीं देखें, मैं आपको बताऊँ, ये जो इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ने लिया ना, हम लोग बड़े स्मार्ट हैं। हमने पूरा नेटवर्क देखा, हमने देखा 0.4% लोग जो हैं, मेरी जो मैंने हज की अपनी एप्लीकेशन किया ना, मैं अपने ब्रदर इन लोगों का यार टाइम नहीं है तू फिल कर दे,
ठीक है, उसे सब डिटेल नहीं करनी। तो हमारी आवाम बड़ी स्मार्ट है, जिन लोगों ने पूरी ऑनलाइन ये करवाई है डिजिटलाइजेशन में अपनी एंट्री की, अब तो ब्रांच ने सिर्फ पेमेंट रसीद लेनी है, जिस तरह आज आप अपने बच्चे की फ़ीस चालान जमा करवाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो सवाल था, हम लोग मेजर सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स की फैसिलिटेशन के लिए, ठीक है। आज यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर के नॉर्थ के हेड बैठे हुए हैं, हमारे पास कनेक्ट के हेड बैठे हुए हैं, हमारे पास ऑपरेशंस के हेड पूरे नॉर्थ के बैठे हुए हैं, मेरे रीजनल हेड बैठे हैं। सो दे हैव बीन कॉल्ड हेयर टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी, प्लस हमने पूरा बैकअप प्लान रखा हुआ है। सो हमने NITB को ये नहीं कहा कि हमें 1700 IDs दो, हमने कहा 4000 IDs दें। हमने बैकअप प्लान हर एक का रखा हुआ है। और जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम लोगों ने जो और चीज़ें करने जा रहे हैं आउट ऑफ रीच के लिए, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। और ये हम ना ये एज अ फरीज़ा समझ के कर रहे हैं सर, इसके KPI बड़े सख्त हैं और हमने इसे ये हम चाह रहे हैं कि इसे बिल्कुल ये कि जो पॉलिसी 4 साल की बनी है इसमें वी शुड बी द लीडिंग पार्टनर। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।